بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ عشا بہت زیادہ پریشان اور اداس ہو گئی تھی کیونکہ فیروزہ اب بھی اشر کو چاہتی تھی اور آج فیروزہ کے دل میں چھپی محبت صاف عشا کو دکھائی دے رہی تھی۔ باقی کوئی بھی فیروزہ کے جذبات اشر کے لیے نہیں سمجھا تھا، مگر کیونکہ فیروزہ نے خود عشا کو اشر سے محبت کی بات بتائی تھی، اس لیے عشا سمجھ گئی تھی اشر فیروزہ کی محبت سے انجان تھا، کیونکہ فیروزہ نارمل برتاؤ کرتی تھی اشر سے۔ آج عشا بہت خاموش تھی۔ اشر نے عشا کے چہرے پر اداسی اور فکر کو محسوس کر لیا تھا۔ عشا سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی گمسم سی تھی۔ عشا کی فکر جائز تھی کیونکہ عشا اپنی چچی کے برتاؤ سے اچھی طرح واقف تھی۔ عشا جانتی تھی کہ اگر فیروزہ اشر میں دلچسپی رکھے گی تو چچی کبھی بھی عشا اور اشر کی شادی نہیں ہونے دیں گی، لیکن اب عشا کیا کر سکتی تھی؟ حالات عشا کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ ایک طرف اشر کی بڑھتی ہوئی محبت عشا کے لیے، دوسری طرف عشا بھی اشر کو چاہنے لگی تھی، درمیان میں فیروزہ تھی۔ حالانکہ اشر فیروزہ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی وہ کچھ بھی جانتا تھا فیروزہ کی محبت کے بارے میں۔ اشر تو بس بچپن سے عشا سے محبت کرتا تھا، اس لیے بس عشا ہی سب تھی اشر کے لیے۔ سب کزنس روزانہ کی طرح شادی کو انجوائے کر رہے تھے۔ بارات میں ایک دن ہی رہ گیا تھا تو آج رات سب نے ڈانس کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ عشا سب کے درمیان خاموش تھی۔ سارے لڑکے ایک ایک کر کے ڈانس کر رہے تھے۔ اشر نے بھی ڈانس کیا۔ اشر نے ڈانس کے درمیان اداس بیٹھی ہوئی عشا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر عشا کا ہاتھ مانگا اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ اس وقت سب موجود تھے جب اشر نے ایسا کیا تھا۔ عشا نے آج جان کر اشر کو منع کر دیا کیونکہ اب عشا نہیں چاہتی تھی کہ اشر اور خود کو کسی مشکل میں ڈالے۔ اشر عشا کے مزاج سے واقف تھا تو ناراض نہیں ہوا عشا کے انکار سے۔ بارات کے لیے سب کزنس پارلر گئی تھیں تیار ہونے کے لیے۔ گھر پر بس عشا اور چھوٹی بچیاں تھیں۔ عشا کو زیادہ میک اپ پسند نہیں تھا تو وہ گھر پر ہی تیار ہو رہی تھی۔ اشر اور کچھ کزنس بارات کے انتظامات کرنے گئے ہوئے تھے۔ عشا بارات میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، باقی کزنس پارلر سے ہال ہی جانے والی تھیں۔ اشر بھی بارات کے لیے تیار ہونے گھر آ گیا تھا۔ اشر کو تیار ہوتے ہی ہال کے لیے نکلنا تھا تو وہ جلدی میں تھا۔ اشر کو نہیں پتہ تھا کہ عشا گھر پر ہی تیار ہو رہی ہے۔ اشر کو لگا باقی کزنس کی طرح عشا بھی پارلر میں ہوگی۔ اشر تیزی سے کمرے کے اندر آ رہا تھا اور عشا کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ٹکرانے کی وجہ سے عشا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور گرنے لگی۔ اشر نے عشا کو بچانے کے لیے عشا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے عشا اشر کے سینے سے جا لگی۔ اشر نے عشا کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں قید کر لیا۔ عشا نے جب خود کو اشر کے اتنا قریب دیکھا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اشر نے عشا کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ عشا نے اشر سے کہا، اشر پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا۔ اشر نے نہ چاہتے ہوئے عشا کی بات مان کر عشا کو خود سے دور کیا۔ پھر اشر نے عشا سے کہا، یار عشا، تم کب تک مجھ سے شرماؤ گی؟ پھر اشر نے کہا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ سب بارات میں جانے کے لیے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔
عشا بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشر نے گاڑی ڈرائیو کی۔ عشا سے اشر کی اتنی نزدیکی سے اشر کی عشا کے لیے دیوانگی بڑھ رہی تھی۔ بارات میں اشر عشا کے ارد گرد ہی رہا۔ اشر سب کے سامنے عشا سے بے فکر ہو کے فری ہوتا تھا، کیونکہ وہ عشا کو اپنی منگیتر سمجھتا تھا، جبکہ بڑے ہونے کے بعد اشر عشا کا رشتہ باقاعدہ نہیں ہوا تھا۔ بچپن کی بات پر ہی اشر اتنا سیریس تھا۔ شادی ختم ہونے والی تھی، اب بس ولیمے کی ایک تقریب بچی تھی، اس لیے اشر بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس شادی کے بعد پھر مشکل سے عشا اور اس کا ملنا ہوگا۔ دوسری طرف عشا اشر سے کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور قائم کرتی اگر اسے فیروزہ کے دل میں چھپی محبت کا علم نہ ہوا ہوتا، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ وہ مزید اشر کو اور خود کو قریب کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ عشا اشر کو بہت زیادہ چاہنے لگی تھی، اس لیے عشا بارات میں کافی اداس تھی۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، فیروزہ اشر کو نہیں چاہتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک طرف اشر کی محبت تو دوسری طرف عشا کے دل میں یہ گلٹ بھی تھی کہ فیروزہ نے خود اپنے دل کی بات عشا کو بتائی تھی، اور پھر بھی عشا سے غلطی ہو گئی کہ اس نے اشر کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ دل کے ہاتھوں مجبور عشا کرتی بھی تو کیا کرتی۔ ایک طرف اشر کی محبت عشا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، تو دوسری طرف اشر کو کھونے کا خوف عشا کو اشر سے دور رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بارات سے گھر آ کر عشا نے رات بھر بہت سوچا کہ وہ کیا کرے۔ عشا نے اس بارے میں اپنی ایک دوست سے بات کی، دوست کو ساری تفصیل بتائی۔ اس کی دوست نے کہا کہ جب اشر تم سے محبت کرتا ہے اور فیروزہ کو اہمیت نہیں دیتا، تو تمہارے چھوڑنے سے بھی وہ فیروزہ کو تو نہیں چاہنے لگے گا، تو تم اپنی محبت کو کیوں قربان کر رہی ہو؟ تم اشر کو نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے ایسے کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ بات عشا کے دل پر بھی جا کر لگی، کیونکہ عشا جانتی تھی کہ اشر فیروزہ کے لیے ایسے کوئی جذبات رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر فیروزہ اپنے دل کی بات خود بھی اشر کو بتاتی تو بھی اشر اس سے محبت نہیں کرے گا، اور نہ ہی اشر کی فیملی ایسا کچھ چاہتی تھی۔ عشا بہت کشمکش میں تھی، لیکن پھر بھی اب عشا نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر اشر مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اشر سے محبت کرتی ہوں، تو یہ معاملہ اب قسمت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔